اچھا، جنرلی یہ کہ لوگوں کو ایسی ایک لگتا ہے کہ جی جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، لگژری ہے، ویلتھ ہے، کیریئر ہے، بزنس ہے، تو ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، اور جو بیچارے ڈپرائیوڈ ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ شاید زیادہ چیلنج ہوتی ہے. آن دی ادر اینڈ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلیبریٹیز یا رچ پیپل وہ اب بہت سامنے آ رہے ہیں with lots آف مینٹل ہیلتھ ایشوز. تو اس کے مطلب اس کو کیسے آپ بتائیں گے؟ یہ دیکھیں، سوسائٹی کے بھی ایشوز ہیں. سوسائٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے، اور انوائرمنٹ اگر ہیلدی نہیں ہوگا تو اس میں فزیکل ہیلتھ بھی اور مینٹل ہیلتھ بھی ہیلدی نہیں رہ سکتی. تو ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ویل آف ہیں وہ اگر ان سینسٹیو ہو جائیں کہ ہمارے ارد گرد غربت کتنی ہے، یا ہمارے ارد گرد جو ہے وہ مسائل کتنے ہیں، یا لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیج سک رہے اور ان کو نہیں پڑھا سکے صرف اس لیے کہ اس کو وہ بچہ جو ہے وہ ہے تو بہت ٹیلنٹڈ، لیکن وہ ایک اس گھر میں پیدا ہو گیا جس گھر میں اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں تھے. تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ وسائل آئے کہاں سے تھے لوگوں کے پاس؟ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے وسائل کمائے تھے. بہت زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے وسائل حاصل کر لیے. انگریزوں نے زمینیں بانٹ دیں، یا قرضے معاف کر دیے، یا نوکریاں دے دیں، یا اسمبلیوں میں چلے گئے، یا کچھ اور کر لیا جو کہ مناسب نہیں تھا. اور وہ لوگ خود بھی گلٹ کیری کرتے ہیں. ان کے بچے سمجھتے ہیں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان ایسے راہوں پہ پڑ جاتے ہیں جو کہ ہیلدی نہیں ہیں، تو اس لیے شاید زیادہ نظر اس میں آتا ہے. لیکن جو ڈپرائیوڈ ہے وہ بھی سوچ رہا ہے یار میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز خریدنا ہے، میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، میں نے اپنی بیوی کے لیے میری خواہش ہے کہ ایک دن ہفتے میں ایک دن ہم گھر میں ایسا کھانا کھا لیں جو کہ دال روٹی کے علاوہ بھی ہو. تو وہ بھی باپ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے کروں. تو اس کے بھی مسائل ہیں، اس بچی کے بھی مسائل ہیں جو اسکول جانا چاہ رہی ہے اور نیا جیومیٹری باکس خریدنا چاہ رہی ہے، تو باپ جو ہے وہ اس کو نہیں خرید کے دے سک رہا. تو ایوری باڈی از تھنکنگ، ایوری باڈی از وریڈ، ایوری باڈی از کنسرنڈ. تو ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی جو ہے اس میں ایک بڑی لارج مڈل کلاس ہوتی ہے. اور لارج مڈل کلاس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ملک کے اندر ہر ایک کے پاس کھانے پینے کو ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پاورٹی لائن کے انڈر ہوں، اور ان کو پھر اسٹیٹ یا معاشرہ یا سوسائٹی لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے. گاؤں رورل ایریاز میں تو عام بات ہے لک آفٹر کرنا ایک دوسرے کو. یہ تو ہماری اربن سوسائٹی کے بڑے مسئلے ہیں. یہاں بہت زیادہ غربت بڑھ گئی ہے، جہاں ولیجز میں کسی ایک بندے کو نہ گیس کا بل دینا پڑتا ہے نہ بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس. تو ان کے حالات کچھ اور ہیں. یہاں ہر بندے کو گیس کا بل بھی دینا پڑتا ہے، بجلی کا بل بھی دینا پڑتا ہے، اور وہ جتنی اس کو تنخواہ ملتی ہے اس میں وہ شاید پتہ نہیں دے سک رہا ہے کہ نہیں دے سکتا. تو یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز لیک آف مینٹل ہیلتھ ان آور سوسائٹی. پبلک فگرز ہیں اور سلیبریٹیز ہیں، اور اب جیسے خاص طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی بڑی آئیڈیل زندگی جو ہے وہ گزری ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سلیبریٹیز جو ہیں وہ بھی اوپنلی اب بات کر رہے ہیں ڈپریشن کی اور انگزائٹی کی. تو اس کو آپ کس طرح آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ ہر جو اسٹیچر ہے سوسائٹی کا، اب سیلیبریٹیز کی اگر بات کر رہے ہیں تو سیلیبریٹیز کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. وی آر آل ٹریپڈ انٹو آور اون ببل. سو سیلیبریٹیز کا بھی ایک ببل ہے. اس ببل میں یہ ہے کہ میری اپیئرنس کتنی ہوگی، یا میرے لائکس کتنے آئیں گے، یا میں اپریشیٹ کتنی دفعہ ہوں گا، یا کون لوگ میرے ساتھ ہیں، کون میرے خلاف ہیں، اور نیکسٹ جاب کا کیا ہوگا. بیکاز ایک ببل کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس ببل کو ہم نے اپنی ریالٹی سمجھ لی ہے. اسی طرح جو عام آدمی ہے وہ بھی اپنے ببل کے اندر رہ رہا ہے. وہ اپنا ببل برسٹ کر کے ایک اور ببل اپنے لیے بنانا چاہ رہا ہے، وہ اس سے نہیں ہو رہا. تو دا مور انہیپی وی آر، انہیپی سے مراد یہ کمپلین اگر کر رہے ہیں تو کمپلین ہر بندہ کر سکتا ہے. کمپلین کا مطلب یہ اپوزٹ آف شکر گزاری. تو جو کمپلین کر رہے گا وہ ہیلدی نہیں ہو سکتا، اور جو زیادہ کمپلین کرے گا وہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا. اور کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یار عمر میں تو 73 ایئرس کا ہوں، تو 73 ایئرس میں ہیلدی بھی ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھا بھی ہوا ہوں، مجھے دال چاول بھی مل جاتا ہے جب میری خواہش ہوتی ہے. میں شکر کروں، جتنا بھی شکر کروں کم ہے. تو میرا خیال ہے ہر شخص جو ہے وہ اگر تھوڑا سا سوچ لے کہ مجھے بلیسنگز کیا ملی ہیں، مجھے ایڈوانٹیجز کیا ملے ہیں،
کیا میں سوسائٹی کی کافی سارے لوگوں سے میرے حالات بہتر ہیں، میں ان کے بارے میں سوچوں کہ میرے جو سوسائٹی میں میرے کولیگز مجھ سے کمزور ہیں، فائنینشلی کمزور ہیں، انٹلیکچولی اور ویلیوز میں شاید بہت آگے ہوں مجھ سے، کیونکہ یہ بھی کمپیریزن ایک مشکل کمپیریزن ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے یا گاڑی بڑی ہے یا گھر بڑا ہے یا بنگلہ بہت زیادہ ہے یا جہاز ہے تو وہ سکسیزفل ہے. سکسیزفل وہ ہے میری نظر میں جس کی اس کی فیملی اور اس کے چاہنے والے اس کی عزت کرتے ہوں اور اس سے خوفزدہ نہ ہوں. تو اگر وہ ایک والد سے بچے اس کے خوفزدہ ہیں تو دولت اس کے پاس جتنی مرضی ہو کامیاب نہیں ہے. وہ کامیاب وہی ہے جس کی لوگ عزت کریں، اور کامیابی جو کمائی جاتی ہے. کمائی ان دا سینس کہ میرا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے، میں گفتگو آپ کے ساتھ کیسی کرتا ہوں، میں کیا اگر میرے پاس آپ سے 4 پیسے زیادہ ہیں تو کیا میں آپ کو انسان ہی نہ سمجھوں؟ کیا مجھے یہ احساس ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سارے ایک جیسے ہیں، ہمارا سب کا دل دھڑکتا ہے، ہمارے سب کے بچے ہیں، اور ہر والد کی ہر والدہ کی خواہش ہے کہ میرے بچے کی پرورش اچھی ہو جائے.